اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج جو ہم واقعہ پڑھیں گے یہ وہ اس مجاہد اور شہید کا ہے جس نے جنگ میں حصہ تو نہیں لیا اور اپنے ہی تیر کا شکار بنا، لیکن پھر بھی وہ کہلایا مقیم جنت الفردوس کا۔ حارثہ بن سرائقہ رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ سیرت نگاروں نے ان کا تذکرہ غزوہ بدر کے شہداء میں کیا ہے۔ غزوہ بدر کفر و اسلام کے درمیان پہلی جنگ نہایت ہی دور رس نتائج اور اہمیت کی حامل تھی۔ یہ حق و باطل کے فرق کو ظاہر کرنے والی تھی۔ یہی وجہ ہے اسے غزوۃ الفرقان بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت جہاد دی اور ان سے کفر کے مقابلے کے لیے نکلنے کو کہا تو حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے۔ ان کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھی، خاوند پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ بڑھاپے کا واحد سہارا حارثہ رضی اللہ عنہ تھے جن سے شدید محبت تھی۔ یوں تو تمام مائیں اپنی اولاد سے بڑی محبت اور پیار کرتی ہیں، مگر اکلوتی اولاد کی وجہ سے ان کی محبت ضرب المثل تھی۔ بیٹے کی معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتی، سردی کے موسم میں ذرا سی سردی بڑھ جاتی تو پریشان ہو جاتی کہ کہیں میرے بیٹے کو سردی نہ لگ جائے۔ گرمی کے موسم میں ہو یا پریشانی لاحق ہو جائے کہ کہیں میرے بیٹے کو لو نہ لگ جائے۔ اور آج بیٹا اپنی والدہ کے روبرو کھڑا تھا۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے اب تم بڑے ہو چکے ہو، میری ایک ہی خواہش ہے کہ اب تمہاری شادی کر دوں، تمہاری اولاد ہو، میں ان سے دل بہلاؤں، ان سے کھیلوں۔ اور بیٹا کہہ رہا ہے، اماں جان آپ کا معلوم ہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا ہے، میں بھی لوگوں کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اماں جان مجھے خوشی خوشی اجازت عطا فرمائیں۔ والدہ کہنے لگی، بیٹا مجھ سے تمہاری جدائی اور مفارقت برداشت نہ ہو پائے گی، تم میرے پاس ہی رہو۔ ادھر حارثہ اپنی والدہ سے بار بار اجازت کے لیے اصرار کر رہا تھا، اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، سر چوم رہا تھا، کہتا ہے اماں جان خوشی سے اجازت دیں۔ جب بیٹے کا اصرار حد سے بڑھا تو بوڑھی والدہ نے کہا، بیٹے ٹھیک ہے، تم جہاد پر جانا چاہتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، مگر سنو تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا، جب تک تم واپس نہیں آ جاتے مجھے کھانا بیٹا اچھا نہیں لگے گا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ پھر والدہ اٹھی، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنائے، تلوار اس کے گلے میں لٹکائی، پھر بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے میدان جہاد کی طرف روانہ کر دیا۔ جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تو کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ ادھر قریش بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وارد ہوئے اور پھر یوم الفرقان آ گیا، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن۔ مسلمانوں نے بھی کافروں سے لڑائی کے لیے صفیں باندھ لی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ آپ حباب بن منتر ان کے مشورے پر آگے بڑھ کر پانی کے کنویں پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے ایک انصاری جوان جیان بن ارقا علی کو مقرر کیا کہ کوئی دشمن اس میں زہر نہ ملا دے۔ چنانچہ ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ اس دشمن کو کوئی بھی آدمی کنویں کے قریب پھٹکنے نہ پائے۔ بنی نجار سے تعلق رکھنے والے یہ صحابی تیر چلانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ان کا نشانہ کم ہی چکتا تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے ذرا پہلے حارثہ رضی اللہ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی اور انہوں نے کنویں کا رخ کر لیا۔ وہاں پہنچ کر کنویں سے پانی نکالا، اپنی پیاس بجھانا چاہتے تھے کہ کنویں کی حفاظت پر مامور انصاری صحابی نے سمجھا یہ دشمن کا آدمی ہے جو کنویں میں زہر ملانا چاہتا ہے یا مسلمانوں کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے۔ کہنے لگے، نعوذ باللہ، اسلام کا یہ دشمن ہمارے کنویں کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے تیر کو کمان میں رکھا اور شست باندھ کر پوری قوت سے حارثہ رضی اللہ عنہ کی طرف تیر پھینکا۔ تیر سیدھا ان کے حلق میں جا لگا۔ حارثہ رضی اللہ عنہ نے چیخ ماری اور زمین پر گر پڑے۔ مسلمانوں نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھا، کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ حارثہ رضی اللہ عنہ نے تیر نکالنے کی کوشش کی مگر ان کی اجل آ چکی تھی، شہادت کٹ چکی تھی، خون کا فوارہ بہہ رہا تھا اور اسی حالت میں وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ جب ان کی موت واقع ہو گئی تو کنویں پر معمور محافظ صحابی آگے بڑھے اور اپنے تیر کا شکار ایک مسلمان کو دیکھ کر سخت حیران و پریشان ہوئے۔ کہا، یہ کیا ہوا؟ میں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، لا حول بھی لا قوت الا باللہ، میں نے تو اسے دشمن کا آدمی سمجھا تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ نے اس انصاری صحابی کو معاف کر دیا کہ ان کا کوئی قصور نہ تھا۔
اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ مسلمان خوش خوش واپس مدینہ آئے۔ آپ نے پہلے ہی حضرت بلال اور حضرت زید کو فتح کی خوشخبری دے کر مدینہ بھجوا دیا تھا۔ جب مسلمان واپس آئے تو اہل مدینہ نے مجاہدین کا والہانہ استقبال کیا۔ عورتیں، بچے اور بوڑھی عورتیں اپنے خامدوں، باپوں اور بیٹوں کے انتظار میں تھیں۔ رشتہ دار والہانہ طور پر اپنے عزیزوں کا استقبال کر رہے تھے۔ انہیں استقبال کرنے والوں میں حارثہ بھی موجود تھیں۔ مسلمان مجاہد مدینہ میں داخل ہوئے۔ بچے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے باپوں کو سلام کر رہے ہیں، ان کے احوال پوچھ رہے ہیں۔ حارثہ یہ ایک طرف شوق کے انتظار میں کھڑی ہے کہ کب اس کا لخت جگر نظر آئے، اس کو سینے سے لگائیں، اپنی اداسی دور کریں۔ قافلے آتے جا رہے تھے، اس کے پاس سے گزرتے جا رہے تھے، مگر ان میں سے ان کو اپنا لخت جگر حارثہ نظر نہ آیا۔ دل میں طرح طرح کے خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ آخر دل کو تھام نہ سکی، ایک صحابی کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ پوچھا، تم حارثہ کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں جانتا ہوں، مگر تمہارا حارث سے کیا تعلق؟ کہنے لگی، میں اس کی والدہ ہوں، حارثہ ہوں۔ صحابی نے کہا، تو پھر اپنے بیٹے پر صبر کرو، تمہارا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حارثہ نے جب خبر سنی، شہید کا مقام و مرتبہ یاد آ گیا۔ بیٹا شہید ہو گیا، میں شہید کی ماں ہوں، میرا بیٹا جنتی، اللہ اکبر۔ یہ مقام اور مرتبہ میرا بیٹا میری سفارش کرے گا۔ بے اختیار کہنے لگی، میرا بیٹا شہید ہے، مگر میں تو اس کو شہید نہیں سمجھتا۔ صحابی نے جواب دیا۔ پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ اس کو کافروں نے قتل نہیں کیا؟ کہا، نہیں تو۔ پوچھا، کیا وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی کے دوران قتل نہیں ہوا؟ کہا، نہیں۔ کیا کہا؟ میرا بیٹا اپنے دین کا، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید نہیں ہوا؟ میرا بیٹا کیسے قتل ہوا؟ میرا بیٹا حارث کدھر ہے؟ اور وہ غم و مصیبت میں مبتلا سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ صحابی نے کہا، دراصل تمہارا بیٹا معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی قتل ہو گیا تھا، اور اس کو قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ تمہارے بیٹے نے معرکے میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اماں نے کہا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا شہید نہیں ہے؟ صحابی نے کہا، وہ شہید تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت نصیب کر دے۔ اس بوڑھی اماں نے جب سارا قصہ سنا تو مضطرب اور بے چین ہو کر کہنے لگی کہ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ صحابی نے کہا، وہ دیکھو، اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری، غم و غم کا پہاڑ آ پڑا کہ جوان اکلوتا بیٹا شہید نہیں ہوا۔ مشفق اعظم نے دیکھا کہ خاتون آ رہی ہے، رک گئے۔ اماں پاس آئی تو پوچھا، کون؟ کہا، حارثہ۔ فرمایا، حارثہ کیا چاہتی ہو؟ عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ خوب معلوم ہے کہ مجھے اپنے بیٹے حارث سے کتنی محبت تھی۔ سارا مدینہ میری محبت سے خوب واقف ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول، مجھے بتائیے، قتل کے بعد حارثہ کہاں ہے؟ میرا لخت جگر کہاں ہے؟ اگر تو جنت میں ہے تو میں صبر و شکر کروں، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دیں میں اس کا نوح کروں، خوب روں، اتنا روں کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہ ہو، حتیٰ کہ مجھے قرار آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، حارثہ کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ، وہی جو آپ مجھ سے سن چکے ہیں۔ اگر جنتی ہے تو صبر اور شکر کرو، اور جنتی نہیں تو کم از کم نوح تو کرو۔ کائنات کی سب سے مشفق شخصیت نے رحمت بھری نظر سے دیکھا، ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہے، پھر بھی صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ اگر اس کے سامنے ہوتا تو اسے گلے سے لگاتی، اس کا منہ چومتی، اپنے سے کبھی جدا نہ ہونے دیتی۔ حارثہ نہایت اضطراب کے عالم میں کھڑی نتیجے کا انتظار کر رہی ہے۔ نہ جانے آپ کیا فرماتے ہیں۔ قدموں میں لغزش ہے، حلق خشک ہو گیا ہے، چہرے پر آنسو ٹھہر گئے ہیں۔ حسد بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ ابھی وہ زبان حرکت میں آنے والی ہے جس سے صرف سچ نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کو اپنے بیٹے سے محبت اور عزت و انکساری کے ساتھ دیکھا تو فرمایا، حارثہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیٹے کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہو؟ تم ایک جنتی کی بات کرتی ہو، رب العزت نے اس کو بہت ساری جنتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ خوش ہو جاؤ، تمہارا بیٹا جنت فردوس میں پہنچ گیا ہے۔ جنت فردوس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ جنت میں سب سے اونچا مقام جنت الفردوس کا ہے، جس کے اوپر رحمان
جل جلالہ کا عرش ہے۔ جب اس عورت نے خوشخبری سنی تو سر عجز و انکساری سے جھک گیا، چہرے پر تازگی آ گئی اور آنسو رک گئے۔ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے، میں شہید کی ماں بن گئی، میرے بیٹے کو جنت الفردوس کی خوشخبری مل گئی، میری خوش قسمتی ہے، کیا کہنا، نہ مال غنیمت مقصود، نہ دنیا کی ستائش اور نہ صلہ، یہاں تو رب تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی چاہت اور اس کی محبت مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح کا رتبہ عطا فرمائے جیسے کہ اس کی ماں کو عطا فرمایا۔ آمین یا رب العالمین۔